فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين اما بعد اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مقبول موجودات سید القرآن سید الثقلین ولی وضحا امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر خدمت و سلام۔ حاضرین و سامعین حضور کے باران اور برادران اور انتہائی قابل احترام محترم، آج کا خطبہ 18 ذی الحج کی مناسبت سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار صحابی خلیفہ سوم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف رشتے میں ہاشمی قریشی خاندان سے تعلق کرنے والے قریشی اموی جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت عثمان سے نورین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حالات زندگی 18 ذی الحج 32 یا 33 ہجری کو آپ شہید ہوئے۔ آپ کی شہادت کا جو صحرا ہے، یا یوں سمجھیے ذمہ داری جو مورخین نے ڈالی وہ صحابہ کی اولاد ہوئی۔ صحابہ کی اولاد میں بقول مورخین کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر جو ان باغیوں کا سرغنہ تھا، انہیں ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ تو آج کے خطبے میں حضرت عثمان سے نورین رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر حالات زندگی کا کردار اور بعد میں ہونے والی ان کے بغاوت کو آج کا تذکرہ ہوگا۔ حضرت عثمان سے نورین رضی اللہ تعالی عنہ اشبال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معتبر اعتماد کیے جانے والے صحابہ میں نبی علیہ السلام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بڑا ہی اعتماد کرتے تھے۔ 1,44,000 سے کم و بیش صحابہ کی تعداد ہیں، سبھی کے سبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے، آپ سے تعلیم و تربیت حاصل کرنے والے، لیکن مضامین اپنے اپنے ہیں۔ کوئی صدیقیت کے مضمون میں گولڈ میڈلسٹ ہے، تو کوئی فاروقیت، اور کوئی غنا اور حیا، اور کوئی بہادر شجاع۔ یہ مختلف سبجیکٹس ہیں جن میں انہوں نے اپنے اپنے
مضمون میں محنت کی اور کامیابی حاصل کی۔ کامیاب سارے ہی ہیں، 1.5 لاکھ صحابہ حیا والے بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، حق اور باطل میں فرق کرنے والے بھی ہیں، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی تصدیق کرنے والے بھی ہیں۔ لیکن مضمون میں 100% نمبر لینا، وہ ہر ایک نے اپنے اپنے علیحدہ مضمون میں نمبر لیے، جن میں صدیقیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100% مارکس لے لیے، اور فاروقیت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور غنا اور حیا میں عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بہادری و شجاعت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سبجیکٹس ہیں مختلف، جن میں انہوں نے اپنے اپنے سبجیکٹ میں کامیابی حاصل کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان سے حیا کے متعلق پوچھا گیا، فرماتے ہیں کہ اللہ کی عنایت کہ میں نے آج تک اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی، اور جس ہاتھ سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی، مصافحہ کیا، اس ہاتھ کو کبھی گندگی پہ نہیں لگایا۔ یہ حیا والی بات۔ حیا کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے۔ جس طرح آدمی گھر میں ریلیکس ہوتا ہے اسی ماحول میں، تو آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا اترا ہوا تھا، یعنی کہ گھٹنے تک آپ کے ٹانگ بنانا تھے۔ حضرت عمر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے آواز دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئے، اندر آ گیا، اسی طرح بیٹھے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی تو آپ نے جواب دیا بھی آ جاؤ، وہ بھی آ گئے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر داخل ہوئے، آواز دی تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنا کپڑا سیدھا کر دیا۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا ابو بکر گھر میں داخل ہوئے تو آپ اسی طرح لیٹے رہے، چچا عمر داخل ہوئے تو آپ اسی طرح لیٹے رہے، جب عثمان آئے تو آپ نے کپڑا بھی سیدھا کر لیا، ٹانگ بھی چھپا لیا اور بیٹھے بھی رہ گئے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا الا استحی منہ الملائکہ تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یعنی کہ اتنے حیا والے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹانگ کو نہ چھپاتے تو ممکن تھا کہ حضرت عثمان فوراً واپس چلے جاتے، یعنی کہ اتنا حیا تھا۔ اور یہ حیا اپنے اپنے مضمون میں کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ معتمد ساتھی کہ غزوہ بدر میں آپ نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زوجہ محترمہ ام رقیہ جو آپ کی بیٹی ہے وہ سخت بیمار ہے، تو مجھے بدر میں جانے کی شمولیت کی اجازت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ تو میری بیٹی رقیہ کی تیمارداری کر اور تجھے بدری صحابہ میں شمار کر لیا جائے۔ گھر میں ٹھہرے، بیوی کی دیکھ بھال کرتے رہے، نبی کی بیٹی ہے۔ جس دن بدر فتح ہوئی اور صحابہ بدر میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ آپ کی بیٹی میں رقیہ اللہ کو پیاری ہو، آپ سیدھے قبرستان گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلاسا دیا کہ عثمان تو نے مجھے اتنا خوش رکھا ہے، اتنا خوش رکھا ہے کہ میں نے ام رقیہ کے بعد تجھے قسم کی، 2 بیٹیاں تھیں، ذی النورین کہلائے، 2 نور والے، آنکھوں کا نور ہوتا ہے اولاد، جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے اولاد، اور نبی نے 2 ٹکڑے اپنے اس ساتھی کو عطا کیے، ذی النورین کہلائے۔
ایک حدیث روایت آتی ہے، محدثین نے کو اسے ضعیف قرار دیا ہے کہ کچھ مہینوں کے بعد ام کلثوم بھی اللہ کو پیاری ہوئی، غم ہے بیوی کا، پھر نبی کے گھرانے سے رشتہ ٹوٹنے کا غم اور بڑھ گیا کہ میں نبی کا داماد، اب وہ رشتہ ختم۔ تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیتے ہوئے فرمایا کہ اے عثمان، کاش مجھ محمد کی 40 بیٹیوں پہ ہوتی، میں تیرے ساتھ بہتا جاتا اور مرتے جاتے میں بہتا جاتا۔ یہ فضیلت کی روایت ہے فضائل میں، عثمان سے نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں، وہ محدثین روایات کے سلسلہ میں اسے ضعیف قرار دیا۔ لیکن اگر فضائل میں دیکھا جائے تو اپنی بیٹی پہ ترجیح کس کو دی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ کتنی بیٹیاں بھی ہوتی، وہ مرتی جاتی میں تیرے ساتھ بہتا جاتا، یعنی کہ بیٹیوں پر ترجیح داماد ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اتنا خوشی حاصل ہوئی داماد کی طرف سے، اتنا سکون ملا کہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابہ میں شامل، مال غنیمت ملا صحابہ کو تو عثمان کا حصہ لگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے حکم پر۔ اور یہ وہ شخصیت کہ جیش اسرا جسے غزوہ تبوک کہا جاتا ہے، اس میں آپ نے اعلان فرمایا چندے کا، تو 7 بار اٹھے، ہر بار 100 اونٹ 100 گھوڑے بما ساز و سامان، اللہ کے نبی آپ کے لیے اور صحابہ کے لیے۔ پھر اعلان، پھر کھڑے ہوئے 100 اور 100 گھوڑے بما ساز و سامان، 7 بار اعلان کیا، 7 بار عثمان سے نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا قتل یا عثمان ما ضر ما عمل بعد اليوم، بس کر عثمان، آج کے بعد تو نیکی نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں۔ اور یہ 1,24,000 انبیاء میں سے بھی کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے جو بدری صحابہ کو اور جو شرف عثمان سے نورین کو ملا۔ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی زبان سے لفظ نہیں نکالتے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، نات کے وحی تھے۔ اور اتنی بات، اتنی بڑی شرط دینا، سرٹیفکیٹ دینا کہ آج کے بعد تم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ معاملہ بعد اليوم ما ضر معاملہ بعد اليوم، آج کے بعد کوئی تمہیں ملامت نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی ضرر نہیں۔ اور یہ کسی کو بھی سرٹیفکیٹ نہیں ملا تو کن کو؟ بدری صحابہ کو اور عثمان سے نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور 7 بار آپ نے فرمایا اشہد لک الجنہ، لک الجنہ، اے عثمان تجھے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں تو جنتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں 1400 صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچے، حدیبیہ میں ٹھہرے۔ پتہ چلا کہ مکی لوگ فوج اکٹھی کر رہے ہیں لشکر کشی کرنے کے لیے۔ آپ نے کہا کہ ہم کو لڑنے کے لیے تو آئے نہیں، ہم تو آئے ہیں عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے مشورہ کیا کہ کون جائے گا ہمارا یہ موقف بتانے کے لیے کہ ہم تو عمرے کے لیے آئے۔ کاسد پڑھ کر کسی کی جرت نہیں پڑی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا کہ عثمان جائیں۔
قاصد نبی بن کر سفارت کاری کے لیے مکیوں کے پاس پہنچے۔ مکی کہنے لگے کہ اے عثمان تو عمرہ کر لے، تجھے اجازت ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اجازت ہے۔ عثمان کہنے لگے یہ ناممکن ہے کہ میں اپنے آقا کی معیت کے بغیر عمرہ ادا کروں، نہیں ہو سکتا۔ ادھر افواہ پھیلی کہ عثمان نے عمرہ کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، عثمان میرے بغیر عمرہ ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اعتماد، یہ ہے مان کہتے ہیں نا، یہ ہے مان، اعتماد ساتھی پہ کہ میرا ساتھی میرے بغیر عمرہ ادا نہیں کر سکتا۔ اور ادھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت قیادت کے بغیر عمرہ میں نہیں ادا کر سکتا، لہذا نہیں، ناممکن ہے۔ مذاکرات ہوئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں افواہ پھیل گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغیر انتقام لیے، خون عثمان کا انتقام لیے بغیر یہ مقام نہیں چھوڑا۔ اب مکہ پہ لشکر کشی ہوئی۔ کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ 1400 صحابہ نے حلف دیا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہ خون عثمان کا انتقام لے کر چلے۔ 1400 صحابہ نے، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ کو رکھ کے پھر دائیں ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا اور فرمایا کہ اگر عثمان زندہ ہے تو یہ عثمان کا ہاتھ ہے، لہذا عثمان کی طرف سے بھی بیعت ہے، عثمان کی طرف سے بھی بیعت، اپنا ہاتھ عثمان کو قرار دیا، یعنی کہ اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ اب یہاں پہ چند سوالات پیدا ہوتے ہیں جو عقیدے کے بارے میں، جو ہمارے عقائد کے نشاندہی کرتے ہیں۔ اگر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے تھے، یہ عقیدہ ہے نا مسلمانوں کا، غیب کا علم جانتے تھے، عالم الغیب تھے، جو 9 میل دور حرم ہے جس مقام پہ کھڑے ہیں حدیبیہ کا، 9 میل دور یعنی کہ 15 یا 16 کلومیٹر دور عثمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ شہید کر دیے گئے، اور آپ 1400 صحابہ کو فرما رہے ہیں میں کہ پورے عثمان کا انتقام لے کر جاؤں گا۔ تو آپ کو پتہ تھا، غیب کا علم جانتے تھے، تو عثمان شہید نہیں ہوئے، تو نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کے سامنے جھوٹ بولا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں خون عثمان کی، اور پھر اس بیعت کا مقصد کیا تھا؟ کیا غلط بیانی سے بیان کر کے غلط بیانی کر کے بیعت لی گئی کہ عثمان شہید کر دیے گئے، حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ نہیں شہید ہوئے، اگر غیب کا علم جانتے تھے؟ کیا یہ سارا ڈرامہ تھا، ناٹک تھا؟ قطعاً نہیں۔ ہمارے عقیدے کو درست کی ہوتی ہے کہ یہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو اطلاع پہنچی وہ یہی تھی کہ شہید کر دیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ واقعی شہید ہو گیا، کیونکہ حالات اتنے کشیدہ تھے، اتنے کشیدہ حالات تھے کہ ممکن ہے کہ انہوں نے ایسا نقصان کر دیا ہو، کافر ہیں، یقین نہیں کہا جا سکتا، یقین سے بھی شاید بچ گئے ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت کا پتہ نہ چل سکا۔ 1400 صحابہ سے بیعت ہوئی۔ جب بیعت ہوئی، مکہ میں اطلاع پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب حملہ کریں گے، کیونکہ صحابہ نے خون عثمان کے انتقام کی بیعت لے لی ہے۔
تو انہوں نے حضرت عثمان کو کہا کہ جاؤ بھائی جاؤ. یہ بھی آ گئے اور پیچھے اب ان کے قاصد بھی آنا شروع ہو گیا، ان کی سفارت کاری شروع ہو گئی. آخر کار معاہدہ ہوا. اب سوال یہ ہے، معاہدہ تو ان سے ہوا کہ اس بار واپس چلے جائیں، یہ آپ لوگوں نے سب سنا ہے. حضرت عثمان سے نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتماد ایک دوسرے پہ اور مان ایک دوسرے پہ، یقین اور ایک دوسرے کی لاج رکھنا، یہ صحابہ کا وتیرہ تھا جو ہم میں نہیں. اب مان اور لاج، عثمان عمرہ کر لو، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بغیر میں عمرہ نہیں کر سکتا. اور ادھر عثمان نے عمرہ کر لیا، اطلاع پہنچی، آپ نے فرمایا میرے بغیر عثمان عمرہ نہیں کر سکتا. یہ ایک دوسرے پہ مان ہے، لاج رکھنے والی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ مان رکھا تھا. کہاں پہ؟ معراج النبی پہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اللہ سے اور تخفیف کراؤ، 5 نمازیں رہ گئی ہیں، 45 معاف ہو گئی ہیں. بار بار چکر لگانے سے 9 چکر لگے، 5 کر کے ہر چکر میں نمازیں معاف ہوتی رہیں. آخر کار 5 رہ گئیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی رہ گئی تھی؟ 5. پھر انہوں نے کہا کہ جاؤ دوبارہ چکر لگاؤ. کہنے لگے اب اللہ سے مجھے حیا آتی، شرم آتی کہ مجھ محمد کا کلمہ پڑھنے والے 5 نمازیں بھی ادا نہیں کر سکے. یہ کیا تھا؟ ہم پہ مان تھا، لیکن ہم نے اس مان کی لاج رکھی، قطر نہ رکھ سکے، ناکام ہو گئے. تو آج پھر ذلیل و رسوا ہونا ہی تھا، اس ذلت و رسوائی تو ہم ملنا ہی تھی، کیونکہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مان کی لاج نہ رکھ پائے. اور ادھر جنہوں نے لاج رکھی، 44 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ان کے پاؤں کے قدموں تلے تھی. حضرت عثمان سے نورین رضی اللہ تعالیٰ، 44 لاکھ مربع میل، اور پاکستان کا رقبہ 4.5 لاکھ مربع میل ہے. میل کے حساب سے، کلومیٹر کے حساب سے تو 9,60,000 کے لگ بھگ ہے. 4.5 لاکھ مربع میل اور ادھر 44 لاکھ مربع میل. کتنے پاکستان اس کے اندر آ جاتے ہیں؟ ذرا حساب لگا کے دیکھیں، 10 یا 11 پاکستان ہوں تو عثمان جو نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر نگین تھی حکمرانی. کیوں اللہ نے اتنی عزت کیوں دی؟ کبھی سوچا ہم نے؟ کردار کی وجہ سے، کریکٹر کی وجہ سے، جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کردار بنایا تھا، اور اس کردار پہ جو مان ہے صحابہ پہ، جو صحابہ نے آپ کے مان کے لاج رکھی، تو اللہ نے عزت دی، احترام دیا، اور رزق کریم، عزت والا رزق عطا کیا. کہ عثمان سے نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا صدقہ خیرات کرنے کے باوجود، روایات آتی ہیں کہ مدینے کی عورتوں اور بچوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عثمان کو کہیے کہ ہمیں اپنے دولت خزانے کی ذرا دیدار تو کروائے. تو آپ نے عثمان کو اجازت دی کہ عثمان ذرا اپنے ریوڑ تو لاؤ. کہتے ہیں کہ اونٹوں، گاؤں اور بکریوں کے ریوڑ صبح نماز فجر سے شروع ہوئے، عشاء ہو گئی، ختم نہیں ہونے پائے. مدینے کی گلیاں بھری ہوئی تھیں. اتنا اللہ نے رزق دیا تھا، اور پھر وہ اللہ کے راستے میں لوٹاتے بھی تھے. روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے کہیے کہ اب مجھ سے اتنا سنبھالا نہیں جا رہا، بس کرے، اللہ مجھے دینا بند کر دے، اب اتنا مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا. تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب اپنے ساتھی سے کہیے تو اللہ کو دینا بند کر دے، اللہ تجھے دینا بند کر دے. اور بھائی اللہ کے راستے میں دیا کریں، کھل کے دیا کریں، پھر اللہ بھی اسی حساب سے دیتا ہے، بلکہ اس سے 70 گنا زیادہ وعدہ ہے اس ذات کا.
10 گنا کہ 10 دنیا تے 70 آخرت ہے. کتنا ہے؟ 100%. ایک دفعہ قحط سالی کے دنوں میں غلے کے اونٹ منگائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے. تو بڑے بڑے ساہوکار تاجر آگے سے گئے. عثمان کی ایک غلہ آپ کیا ہے؟ جی میرا ہے. کتنے میں دینا ہے؟ کتنا لگاتے ہو؟ اتنا لے لو، اتنا لے لو. کہنے لگے کہ بہت ہو رہا ہے، دگنا تگنا چوگنا. ان کا 5 گنا. ان کا نہیں یار یہ بک چکا ہے، ان سے زیادہ بک چکا ہے. وہ بڑے حیران کہ مدینے کا کون سا تاجر ایسا ہے جو ہم سے بڑا ہو اور اتنی زیادہ قیمت دے دے کہ عثمان ہماری اس 5 گنا 6 گنا کی میں بھی راضی نہیں ہو رہا. پوچھا عثمان کتنے بھی بکا بتاؤ تو صحیح. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے 10 گنا زیادہ قیمت. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو شخص ایک نیکی لے کر آئے میں اللہ اسے 10 نیکیاں دے دوں گا، ایک کے بدلے 10. تو عثمان نے کہا 10 گنا قیمت پہ بک چکا ہے. کون ہے عثمان؟ یہ اتنا بڑا تاجر. اللہ عثمان کہنے لگے ابھی پتہ چل جاتا ہے. مدینے میں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے سامنے اللہ اترنا شروع ہو گیا. پتہ چلا کہ یہ فری آف کاسٹ، مفت فری میں مسلمانوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے. یہ تھا عثمان کی رونق. لیکن آنے والوں نے نعوذ باللہ حضرت عثمان سے نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ اقربا پرور تھا، رشتہ داریاں پالتا تھا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کیسر و کثرت کی گردن کو دبوچا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا اپنے دور حکومت میں، اور عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا اپنے دور حکومت. یعنی کہ فتوحات کے لحاظ سے ٹاپ 1 پہ تو عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کے تعلیم جیسی تعلیم اور ان جیسی تربیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان جیسا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.